بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی۔ حج کی فرضیت قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ یعنی لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کے پاس بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے کے مصارف ہوں، اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل خانہ کی گزر اوقات کا نظم ہو، راستے میں امن و امان ہو اور جان کا خطرہ نہ ہو، وہ صحت مند ہو کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہو اور مناسک حج ادا کرنے کے قابل ہو۔ اس کے ساتھ عورت کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ شرط صرف سفر حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے لیکن میں نے فلاں غزوے میں شرکت کے لیے نام لکھوا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فحج مع امراتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی۔ اس موضوع کی روایات میں مسافت سفر کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 3 دن 3 رات، بعض میں 2 دن، بعض میں 1 دن 1 رات، بعض میں 1 دن، بعض میں 1 رات کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں مسافت کے ذکر کے بغیر مطلق سفر کا تذکرہ ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات کی مسافت کا بیان ہے کہ اتنی مسافت کا سفر عورت کے لیے بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ جہاں تک عورت کے سفر حج کا معاملہ ہے، فقہا کے درمیان اس معاملے میں اتفاق ہے کہ نفلی حج ادا کرنے کے لیے عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ البتہ جس عورت پر حج فرض ہو اس کی ادائیگی کے لیے سفر کرنے کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج خواہ فرض ہو یا نفلی، ہر صورت میں عورت صرف شوہر یا محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض حج کی ادائیگی کے لیے سفر کرنے کی صورت میں عورت کے لیے محرم کی شرط نہیں ہے، وہ قابل اعتماد ساتھیوں یا عورتوں کی جماعت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، بشرطے کہ اسے اپنی ذات کے بارے میں حفاظت کا پورا اطمینان ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک قول اسی طرح کا مروی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر عورت اور مکہ مکرمہ کے درمیان 1 دن رات کی مسافت ہو تو وہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کی روح سے
بغیر محرم کے عورت کا حج کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، جبکہ دیگر فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ وقت ضرورت اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی عورت کسی عورت کے لیے محرم نہیں بنتی، بلکہ محرم سے مراد کسی عورت کا وہ عاقل بالغ مسلمان مرد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابدی حرمت 3 بنیادوں پر قائم ہوتی۔ نمبر 1، نسب کی بنیاد پر۔ اس میں باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، دادا، نانا وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 2، رضاعت کی بنیاد پر۔ اس میں نسبی رشتوں کی طرح رضاعی رشتے آتے ہیں۔ نمبر 3، نکاح کی بنیاد پر۔ اس میں شوہر، سسر، سوتیلا بیٹا اور داماد آتے ہیں۔ سسر، سوتیلا بیٹے اور داماد کی حیثیت تو محرم کی ہے، اور شوہر کے ساتھ تو عورت سفر کر ہی سکتی۔ بہنوئی، پھوپھا اور خالو محرم نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی حرمت ابدی نہیں، وقتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔